صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے، جہاں سے تم ٹوٹ کر آ گئے تھے، جہاں سے تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے، جہاں پہ تم مایوس ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے۔ دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں
اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے
جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ نہیں کرتے، اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کر دے گا۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جس نے دو جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔
ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا
ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچانا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ تم دیکھنا تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بس تم مایوس مت ہونا، دل برداشتہ مت ہونا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ تمہارے اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہیں نظر آئے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کیے رکھو، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کیے رکھو۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، کسی نے بے دردی سے توڑ دیا ہے، تو تم یہ مت بھولنا کہ اس دل کا مالک اللہ ہے۔ وہ انصاف کرے گا، وہ تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ وہ دیتا ہے جواب، ہر بار دیتا ہے جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں۔ یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔
ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچانا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔
وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر، پھر کیسے ممکن ہے تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں، جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو، ایسا کوئی زخم نہیں جس کا اللہ کے ہاں کوئی علاج نہیں۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔